الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات میتة جاہلیہ ومن قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي أحد أحده فليس مني ولست منه رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو فرما برداری سے نکلا اور جماعت سے جدا ہوا پھر وہ مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا، اور جس نے اندھا دھند جھنڈے کے نیچے جنگ کی کہ غصہ کرتا ہے، تعصب کی بنا پر غصہ کرتا ہے، تعصب کی طرف یا مدد دیتا ہے عصبیت کی بنا پر، پھر وہ مارا گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہے۔ اور جو میری امت پر تلوار لے کر مارتا ہو، نیکوکار کو بھی بدکار کو بھی، اور نہ بچے امت کے مومنوں سے اور نہ پورا کرے عہد والوں کے لیے اس کا عہد و پیمان، پس وہ نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کو سمجھیں۔ یہاں اطاعت سے مراد اطاعت سلطان اسلام ہے، اس کی فرما برداری ہے، اور جماعت سے مراد جو ہے جماعت المسلمین ہے۔ جماعت سے جدا ہونے کے معنی ہے کہ جس کی حکومت پر مسلمان متفق ہو چکے ہوں، جیسے الیکشن میں آ گیا ہے، جیسے بھی آ گیا ہے، سب کو اب ظاہری بات اکثریت سے آیا ہے تو متفق ہو چکے ہیں، اسے حاکم نہ مانے، اپنے کو جماعت کے فیصلہ سے الگ رکھے، چونکہ اب وہ ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اس جملہ کے اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اطاعت سے مراد سلطان اسلام کی اطاعت ہے، اور الگ ہونے سے مراد یہ جماعت المسلمین سے الگ ہونا ہے۔ اب جو اس کی موت کہا ہے کہ وہ جاہلیت کی ہوگی، یعنی زمانہ کفر جیسی ہوگی، مراد یہ کہ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن کافروں جیسی موت مرے گا، ہوگا ایمان والا ہی، مسلمان ہی ہوگا، لیکن کفار کی سی موت ہے اس کی۔ کفر کی موت، یاد رکھیے، کفر کی موت اور کفار کی سی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کفار کی سی موت بے شک جتنا بھی گناہ گار ہے، آخری ٹھکانہ اس کا جنت ہی ہے، اور جو کافر کی موت ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیکوکار ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے، قرآن نے یہی فرمایا ہے، جہنم ہی ہے۔ اب جو لفظ ہے امیہ تھا، تو یہ امیتن بھی آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اما سے بنا ہے، یعنی اندھا پن، بغیر سوچے سمجھے۔ آنکھیں تو ہیں، دیکھتا نہیں، دل تو ہے اس کا کسی کے لیے دھڑکتا نہیں، دماغ ہے، دل ہے، سوچتا نہیں، اندھا دھند جدھر منہ اٹھایا اپنی مرضی آئی چل پڑا،
اس کے پیچھے لگ گیا، اس کی جماعت میں گھس گیا، پھر جو اس نے اپنا منشور دیا اس کے پیچھے لگ گیا، حکومت کے خلاف بلوا شروع کر دیا، باہر نکل آیا، باہر اس کے آگے بہت ساری اس کی گفتگو ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے بلوا یا جنگ ہے، اندھا دھند، اندھے سے جو نکلا ہے، جس کی وجہ پھر معلوم بھی نہ ہو اس کو۔ تو کوئی شخص صرف اپنی قوم اور اپنے دھڑے کی حمایت میں مسلمانوں کے دوسرے دھڑے سے لڑے، جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ خاندان ہوتے ہیں، گاؤں ہیں، شہر میں تو کم ہے، گاؤں میں ہوتا ہے کہ ایک دھڑے ہوتے ہیں، جی یہ فلانی قوم کا شخص ہے، ساری قوم اس کے ساتھ مل جاتی ہے، ذاتیں، ذات پات جسے کہتے ہیں، برادری سسٹم کہتے ہیں، عصبیہ اسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اندھا دھند لڑائی میں شریک ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کون حق پہ ہے، کون درست ہے، کون حلال میں جا رہا ہے احکامات میں اور کون حرام ممنوعات میں جا رہا ہے۔ بس جہاں اس کی مرضی ہے یہ اپنے دھڑے کے آدمیوں کے ساتھ مل گیا اور قتل و غارت شروع کر دی، یا جلسے جلوس شروع کر دیے، توڑ پھوڑ شروع کر دی، حکومت کے خلاف نکلے ہیں تو ان کے خلاف نکل گئے، اپنے کسی گاؤں کے چودھری کے خلاف نکلے ہیں تو اس کے خلاف نکل پڑے۔ تو یعنی اس طرح کے جو ہے پھر چھپی ہوئی سازشیں، پھر ظاہری سازشیں، ساری اس میں بہت ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ شامل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، للہیت کی جنگ اور ہے، للہیت کی جنگ اور ہے، مومن کی لڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ مال دولت عزت کی جنگ اور ہے، اللہ کے لیے جنگ اور ہے، فی سبیل اللہ جنگ اور ہے۔ جنگ شہانہ فتح و غارت گری است، جنگ شہانہ فتنہ و غارت گری است، جنگ شہانہ ہے، جنگ شہانہ یعنی جاہ و جلال کے لیے جنگ، عہدے کے لیے جنگ، مال و دولت کے لیے جنگ، اپنی انا کے لیے جنگ، عصبیت کے لیے جنگ، قوم کے لیے جنگ، خام خواہ، اللہ کے لیے نہیں۔ جنگ شہانہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے، جنگ شہانہ فتنہ و غارت گری است، جنگ مومن سنت پیغمبری است، یہ فی سبیل اللہ ہی جنگ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو مراد ہے کہ آخری میں، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، آخری جو ہے کہ پس وہ نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے قربت نہیں رہے گی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ میری امت سے نہیں، یا سرے سے میرے طریقے سے نہیں، اور نہ وہ میرے لیے کوئی معاون و مددگار ہے، نہ میں اس کے لیے معاون مددگار ہوں، ہے مسلمان ہی ہے لیکن میرا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے جو قربت والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت عطا فرمائے۔ تو یہ کلمہ انتہائی غضب کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کہہ دیں جو تم جانو تمہارا کام جانا ہے، میں تمہارا کچھ بھی نہیں، اور نہ تم میرے ہو نہ میں تمہارا، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اور کیا غضب ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔